حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمار ابن یاسر یہ دونوں صحابی ہیں، سفر پر چلے گئے. دونوں قدیم صحابی ہیں، پرانے زمانے کے اسلام لائے ہوئے، اور جنگل میں پہنچ گئے اور جنگل سے گزر کر شہر میں جانا تھا. جنگل میں ہی رات ہو گئی. ان دونوں نے کہا آگے اور خطرناک جنگل مل سکتا ہے، رات کا معاملہ ہے، خطرناک جانور ہمیں مل سکتے ہیں. ایسا کرو یہیں سو جاؤ، رات گزار لو، صبح یہاں سے نکلیں گے. دونوں تیار ہو گئے. اب دیکھیے دونوں تیار ہیں، دونوں سوئے. فجر کی نماز پڑھنے کے لیے دونوں اٹھے. جب یہ دونوں صحابی فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھے، لیکن دونوں ہی ناپاک ہو گئے. حضرت عمر بھی ناپاک ہو گئے، حضرت عمار بھی ناپاک ہو گئے. انسان ہے، دونوں فطری چیز ہے. سوئے اور دونوں کو احتلام ہو گیا، دونوں کی لنگی خراب ہو گئی. دونوں اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ وہ فجر کی نماز پڑھ سکیں. اب ایک ہی راستہ ہے، غسل کریے، لیکن جنگل میں پانی نہیں ہے. غسل کریں تو کیسے کریں؟ جنگل میں پانی نہیں ہے، اور ان لوگوں کے پاس بھی اتنا پانی نہیں ہے، پانی ہے ہی نہیں. اب کیا کیا جائے؟ حضرت عمر نے فرمایا عمار ہم تو جنبی ہو گئے ہیں، ہمیں تو غسل کی ضرورت ہے. حضرت عمار نے کہا اے عمر مجھے بھی غسل کی ضرورت ہے. اچھا پانی تو ہے نہیں. تو حضرت عمار نے کہا گھبرانے کی بات نہیں ہے، پانی نہیں ہے تو کیا ہوا، مجھے مسئلہ معلوم ہے. دیکھیے اختلاف ہو رہا ہے دونوں میں، دونوں صحابی ہیں، لیکن کسی نے کسی کو مارا نہیں، پیٹا نہیں، گالی نہیں دی. حضرت عمار نے کہا مجھے مسئلہ معلوم ہے. حضرت عمر نے کہا معلوم ہے تو بتاؤ کیا ہے. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب پانی نہ ملے تو تیمم کر لو. ہمیں اپنے دونوں ہاتھ زمین پر مارنا ہے، اپنے چہرے پر اور اپنے دونوں ہاتھوں پر پھیرنا میں تیمم کرنا ہے. تیمم سے کام چلائیں گے. حضرت عمر مسکراتے ہوئے کہتے ہیں عمار جس مسجد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسئلہ بیان کیا تھا کہ پانی نہ ہو تو تیمم کر لو، میں اس مسجد میں موجود تھا، اور اللہ کے نبی نے جب یہ فرمایا تھا تو میں اس وقت موجود تھا. لیکن اے عمار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسئلہ وضو کے لیے پانی نہ ہونے پر بتایا تھا کہ جب تمہیں وضو کے لیے پانی نہ ملے تو تیمم کر لو. ہمیں وضو کی نہیں، ہمیں غسل کی ضرورت ہے. ہم لوگوں کا وضو نہیں ٹوٹا ہے، ہم لوگوں کا تو غسل ہی ٹوٹ گیا ہے. تو حضرت عمار نے کہا ہاں بات تو صحیح ہے، وہ وضو کے لیے بتایا تھا کہ وضو کے لیے جب پانی نہ ملے تو تیمم کر لو. لیکن اے عمر اب اللہ کے رسول تو یہاں ہے نہیں، اور موبائل کا زمانہ بھی نہیں تھا کہ لگایا نمبر ہے مولانا صاحب، اے جرجی صاحب یہ مسئلہ بتا دو. وہ زمانہ تو تھا نہیں کہ فون کریں. تو اب کیا کیا جائے؟ تو ایسا ہے سنو، وضو کے لیے ہاتھ پیر، یہاں تک پیر دھلنا پڑتا ہے، یہاں تک ہاتھ دھلنا پڑتا ہے، چہرہ دھلنا پڑتا ہے. تو جب چھوٹے وضو کی ضرورت ہوتی ہے تو چھوٹا تیمم بتایا اللہ کے رسول نے. ہمیں غسل کی ضرورت ہے تو بڑا تیمم کر لو. تو حضرت عمر نے کہا بڑا تیمم کیا ہوتا ہے؟ تو حضرت عمار نے بتایا کہ پاک زمین پر پورے جسم پر مٹی پھیر لو، ایسے لیٹ جاؤ پوری زمین پر، پورے جسم پر مٹی لگا لو.
پورے جسم پر مٹی پہنچ جائے گی، پورا جسم پاک ہو جائے گا۔ حضرت عمر نے کہا کہ نہ، میری عقل میں نہیں آ رہی یہ بات، اللہ کے رسول نے کبھی ایسا بتایا نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ دین کے اندر کوئی نئی چیز داخل کرنا ہو جائے اور اس پر ہمیں گناہ پڑے۔ حضرت عمار نے کہا گناہ کیوں پڑے گا؟ وضو کے لیے پانی نہ ملے تو یہ کر لو، جب وضو کے نہیں غسل کی ضرورت ہے تو پورے جسم پر۔ حضرت عمر نے کہا میں نہیں کروں گا ایسا۔ حضرت عمار نے کہا میں کروں گا ایسا۔ انہوں نے ایسا کیا، بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ تمرغت کما تمرغ الدابہ، میں ایسا پلٹا، زمین پر الٹ پلٹ ہوا، لوٹا، پورے جسم پر میں نے مٹی چڑھا لی، جیسے چوپایا چار پیر والا جانور زمین پر لوٹتا ہے، میں ایسا ہی لوٹا زمین پر اور پورے جسم پر مٹی لگا لی، بالکل بھوت اوت سے بن گئے ہوں گے، فری کا پاؤڈر لگ گیا منہ چہرہ، اور انہوں نے نماز پڑھ لی فجر کی۔ حضرت عمر نے کہا پتہ نہیں اس نے صحیح کیا کہ غلط، کہیں غلط ہوا تو اور نہیں ہم کریں گے کیا، نماز ہی نہیں پڑھائی انہوں نے۔ حضرت عمر نے شہر میں پہنچ گئے دونوں لوگ، انہوں نے ایسا کر لیا، انہوں نے کہا جب تک پانی نہیں مل جائے گا میں غسل نہیں کروں گا، غسل نہیں کروں گا تب تک نماز نہیں پڑھوں گا۔ یہ دونوں شہر میں پہنچ گئے، سورج نکلنے کے بعد جب شہر میں پہنچے تو پانی مل گیا۔ حضرت عمر نے سب سے پہلے غسل کیا، وضو کیا اور نماز پڑھ لی، اپنا کام کیا، سفر ختم کر کے پھر گھر آئے۔ اب یہ دونوں صحابی جب اللہ کے رسول کے پاس آئے تو کہا اب پتہ لگاؤ کہ تم صحیح تھے یا ہم صحیح تھے۔ دیکھیے لڑا کوئی نہیں، تمہاری عقل میں یہ آ رہا تم نے کر لیا، میری عقل میں نہیں آ رہا، لیکن وہ بات ہوتی رہی، گفتگو ہوتی رہی، بات چیت کے دروازے بند نہیں ہوئے۔ یہ نہیں کہا کہ تو نے میری بات کیوں نہیں مانی، انہوں نے یہ نہیں کہا پورے جسم پر مٹی کے زہر، یہ سب نہیں چلا۔ دونوں خوشگوار ماحول میں باتیں کرتے رہے اور پھر دونوں جب اللہ کے رسول کے پاس آئے کہ اچھا ایسا ہو گیا تھا کہ ہاں اے اللہ کے نبی ہم دونوں میں سے کون صحیح تھا بتائیے۔ آپ نے کہا پہلے دونوں اپنا اپنا واقعہ تو بتاؤ، ہم جب تک سنیں گے نہیں بتائیں گے کیسے۔ کہ ایسا ایسا ہو گیا تو تم نے کیا کیا ہے عمار؟ تو حضرت عمار نے کہا اللہ کے رسول ہم نے سنا تھا پانی نہ ملے تو تیمم کر لو، تو یہاں وضو کا مسئلہ تو تھا نہیں، غسل کا تھا، ہم پورے جسم پر مٹی چڑھا لیے۔ اللہ کے رسول ہنس دیے اور ہنس کے فرمایا عمار تم نے غلط کیا۔ کیا کہا؟ عمار تم نے غلط کیا۔ اب حضرت عمر ہنسے، دیکھو میں کہہ رہا تھا غلط ہوگا، اب دو ہی کام، تم نے غلط کیا تو اس کا مطلب میں نے صحیح کیا۔ تو حضرت عمار نے کہا اچھا میں نے غلط کیا کہاں؟ تو حضرت عمر کہتے دیکھو میں کہہ رہا تھا صحیح نہیں ہوگا، مانتی نہیں تھی تم۔ تو اللہ کے رسول نے کہا عمر تم نے کیا کیا؟ کہا اللہ کے رسول مجھے لگ رہا تھا، میرا دل کہہ رہا تھا یہ کام صحیح نہیں ہوگا، اس لیے میں نے غسل ہی نہیں کیا، میں نے مٹی ایسی کی نہیں۔ تو پھر کیا کیا؟ کہا اللہ کے رسول کچھ نہیں، ہم نے نماز ہی نہیں پڑھی، شہر میں پہنچ گئے، غسل کرنے کے بعد پھر نماز پڑھی۔ تو اللہ کے رسول نے کہا عمر تم نے بھی غلط کیا۔ اب عمار کہتے لے تمہارا بھی غلط ہو گیا، اگر میں غلط تو تمہارا بھی غلط۔ تو اب دونوں نے کہا اللہ کے رسول اگر ہم دونوں غلط ہیں تو صحیح کیا ہے؟ صحیح کی تلاش ہونی چاہیے، بس یہ ہمیں اور آپ کو فکر ہونی چاہیے۔ ہار جیت کا مسئلہ نہیں ہے شریعت میں کہ تم نے غلط کیا کہ ہم نے غلط کیا، تم صحیح کر رہے ہو یا ہم صحیح کر رہے ہیں۔ شریعت میں کوئی بھی مولوی اگر کوئی غلط طریقہ رائج کر دے یا غلط طریقے سے نماز پڑھا دے، لیکن بعد میں اس کو صحیح طریقہ معلوم ہو جائے تو اس کو صحیح طریقے پر پھر نماز پڑھانا پڑے گی، غلط طریقہ چھوڑنا پڑے گا۔ یہ ہار جیت کا مسئلہ نہیں ہے، یہاں میری بات غلط کیسے ہو رہی ہے؟ شریعت کے اندر ہار جیت نہیں ہوتی، اگر ہار جیت ہوتی تو حضرت عمار اور حضرت عمر کہتے تو ہارا میں جیتا، میں ہارا تو جیتا۔ اللہ کے نبی نے کہا تم نے بھی غلط کیا۔ کہا اللہ کے رسول اگر میں نے بھی غلط کیا تو صحیح کیا تھا؟ فرمایا صحیح یہ تھا کہ وضو کا بھی تیمم وہی ہے اور غسل کا بھی تیمم وہی ہے، دونوں کا تیمم ایک ہے۔ وضو کے لیے پانی نہ ملے تب بھی وہی تیمم، اور اگر غسل کی ضرورت پڑ جائے اور پانی نہ ملے اور نماز کا وقت آ جائے تب بھی ہمیں وہی تیمم کرنا ہے۔ جو وضو کا تیمم ہے پورے جسم پر مٹی نہیں پھیلانا ہے، چڑھانا ہے،
सिर्फ इतना, पाक मिट्टी पर हाथ मारो, मसलन ये मिट्टी है तो पाक मिट्टी पर देखो तयम्मुम क्या होता है, ये दोनों हाथ ऐसे, ये मारा एक बार बस ऐसे, और इसको फूंक लीजिए ये, और इसको अपने चेहरे पे फेरिए ऐसे, ये जैसे जहां तक वुजू में फेरते हैं, बस एक बार ऐसे, ये हो गया। अब दायां हाथ, ये दायां हाथ बाएं हाथ की पुष्ट पर इधर ऐसे, और बायां हाथ की हथेली दाएं हाथ की पुष्ट पर ऐसे, ये आपका तयम्मुम हो गया। बस हमने एक आदमी को तयम्मुम करते हुए देखा, पानी नहीं मिल रहा था, तो जानते हो कैसे तयम्मुम कर रहा था? हमने कहा अब क्या करेगा, देखे हम देख रहे हैं अब क्या करता, बिल्कुल वुजू की तरफ करता था। फिर मैं उसके पास गया, मैंने कहा पागल ये क्या कर रहा है? कह रहा है तो तयम्मुम। हमने कहा ऐसा थोड़ी होता है। अच्छा बस इतना कर ले, ये पैर कुछ नहीं, हमने कुछ नहीं धुलना है, ये भी नहीं धुलना है, बस ये, बस हो गया है? अब जब नई बात उसके सामने आई तो अब उसके ऐसा कैसे हो जाएगा? यही तो फर्क है, पढ़ा लिखा नहीं था तो हमसे बहस करने लगा। फिर इतने में एक मौलाना और आए, जब उसने उनसे जब तक नहीं पूछ लिया तब तक माना नहीं, वो भी बोले हाँ सही बता रहे हैं मौलाना। मौलवियों को समझाया जा सकता है, लेकिन अब जाहिलों को कैसे समझाया जाए? जाहिल कहता है कि आसमान में कितने, उससे पूछा कितने सितारे हैं, कहता 5 लाख। मैंने कहा 5 लाख हो ही नहीं सकते, नहीं 5 लाख हैं। नहीं 5 लाख नहीं, तो गिन के आ, अगर एक भी कम हो तो बताना। अब बताइए अब कैसे गिन के आऊंगा? जब गिन के नहीं आता है तो मान हम जो कह रहे हैं वो सही है। मैंने कहा भैया सही है, तो थोड़ी देर के लिए गधे को बाप बना लो यार, कुछ नहीं बिगड़ता है।